بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ میں بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں ترجمان کتاب و سنت فخر اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی سرپرست اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اجزائے درس پروگرام واز اس طرح ساڑھے بزرگ محترم محمد اشرف صاحب انہاں دی بیٹے عبدالرحمن تقریباً سال پہلے وفات پا گئے۔ اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ انہوں نے خواہش چاہت تمنا سی وصیت سی، بزرگ میرے پاس تشریف لائے، انکار نہ ہو سکا، حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے باقی اولاد نو لمبی زندگی بخشے اور ہر دکھ درد تو محفوظ رکھے۔ کانفرنس دا پروگرام دا عنوان عقیدہ توحید ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن دنیا چ کوئی اللہ کو پہچاننے والا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اگلے ہی دن قیامت آ جائے۔ گویا یہ دنیا کا نظام جو ہے موحدین کے لیے، اور اس وقت تک ہے جب تک موحد آخری دنیا میں موجود ہے۔ جس دن توحید پرست دنیا میں نہ رہا، مشرک کے لیے اللہ ایک دن بھی سورج نہیں چڑھائے۔ مسلم کے حاکم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اندر اللہ تعالیٰ مال ہر انسان نو دیندے، چاہے اس نے محبت کرے یا نہ کرے۔ دنیا دا مال ہر بندے نو نصیب ہوتا ہے، لیکن عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال اللہ ہر انسان نو دیندے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ کا باغی ہو، فرما بردار ہو، دنیا دا مال ہر انسان نو دیندے، لیکن دین دا فہم اور عقیدہ توحید کی سمجھ اس شخص نو عطا کر دے جس نال اللہ محبت کرے۔ دنیا دا مال ہر بندے نو دیندے، چاہے محبت کرے یا نہ کرے۔ تو تواڈے لیے خوشخبری ہے کہ تواڈے نال اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ بشارت ہے اہل الحدیث اہل حق کے لیے، اہل توحید کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو ہم اس وقت کسی عرس اور میلے اور ٹھیلے میں موجود ہوتے۔
کئی دنوں سے میلہ جاری ہے، عرس جاری ہے لاہور میں، وہاں ہوتے اگر اللہ تعالیٰ میں عقیدہ توحید کا فہم نہ بخشا ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی ذات میں اور اپنی ساری صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ دی ذات کوئی شریک ہے اور نہ ہی ہوتی کوئی صفات ہی شریک ہے۔ لیکن ذرا مسئلے نو سمجھن دی کوشش کیجیے، خاص کر ایسا گروہ، ایسے بندے، ایسے افراد جو اہل الحدیث نہیں اور ساری گفتگو سنن واسطے اجتماع موجود نے یا انہاں تک کسی ذریعے میڈیا ذریعے آواز پہنچ رہی، تو وہ زیادہ واجب الاحترام ہے، واجب الاکرام ہے جو بندے ہمارا جلسہ، ہمارا پروگرام سننے واسطے بیٹھے نے رات کی اس وقت تک، وہ زیادہ واجب الاحترام، ان کا حوصلہ ہے، ان کی محبت ہے، انہوں نے ہماری بات سنی۔ تو ہمارا پیغام، ہمارا درس، ہمارا واعظ، مسلک اور منہج اور دعوت جو ہے ذرا اس نو توجہ نال سنی۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ کی ذات اندر اور وہ دی صفات کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب تک اس بات کی گواہی نہ ہو تو کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں۔ گواہی دینا لازم ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن میں ایک دوسرا پہلو تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں، اگر اللہ دی مخلوق جو کوئی اس کا شریک ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ شریک ہے کوئی نہیں، نہ ذات نہ صفات نہ اس دی اسماء، لیکن اگر کوئی فرض کیا اس دی ذات اور صفات کوئی شریک ہوتا مخلوق میں سے، تو میرا ایمان اور میری عقیدت اور میری محبت یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی، وہ ساری کائنات سے افضل الخالق، اشرف الخالق، اکرم الخالق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، معجزات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ ساری مخلوق تو اعلیٰ۔ اگر کوئی شریک ہوتا، ہے نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اور اگر محمد مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے تو پھر دوسری کسی اور کی دلیل دینے ضرورت ہی نہیں۔ حیرانگی دی بات ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے تو اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا جی وضاحت ہی چاہوں۔ اس وقت پاکستان میں پورے پاکستانیوں کا جسے داتا کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ لاہور کے علی حجویری ہے، جن کا عرس جاری ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ داتا ہے۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیے، دینے والا۔ میرا سوال ہے، کوئی اہل منطق سے سوال ہے یا اہل دنیا سے سوال ہے یا اہل علم سے سوال ہے کہ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ اونچی بولی۔ بس پھر میں پوچھنے والا ہوں کہ نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور داتا ہمارے علی حجویری ہے، مجھے بتاؤ بڑا کون ہے؟ کاش دنیا سید علی حجویری کو بزرگ ہی سمجھتی جو ان کا مقام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں، وہ صوفی ہے، پرسا ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے داتا نہیں ہے، داتا میرے رب کی ذات، داتا وہ ہے۔ نبی بڑا ہوتا ہے یا غوث بڑا ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ غوث کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی فریاد سننے والا۔
تو غوث کا منصب تو بڑا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث مانتے ہو، غوث کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. کاش تم ہماری مسلک کو، ہمارے منہج کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو آپ سمجھتے ہوتے اور سنتے ہوتے اور قریب ہوتے تو اللہ کی قسم توحید اور سنت پر آج اس گئے گزرے دور میں یہ مسلک، یہ گروہ قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک یہ گروہ محفوظ و موجود رہے گا. اللہ دی ذات اور صفات دے اندر سماج کوئی شریک نہیں. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی اور آسان لفظوں سمجھان دی کوشش کرنا، شاید تواڈے دل وچ کوئی بات اتر جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس پر دلیل ہے. ایویں کس قوم نے آپ کو رسول نہیں مانا؟ دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سنیے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. اللہ قرآن فرما دے کہ اللہ گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ گواہ ہے. اللہ کی گواہی پر ہماری گواہی ہے لا الہ الا اللہ محمد کہ محمد اللہ کے رسول. دلیل ہے نا محمد کو رسول ماننے کی قرآن میں دلیل موجود ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. دلیل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر آپ اود پہاڑ تے کھڑے نے. آپ اود پہاڑ ہلنا شروع ہوا. آپ نے اپنی ایڑی مبارک اود پہاڑ تے ماری اور فرمایا اے اود پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور دوسرا ایک نبی اور دوسرا سیدنا ابو بکر کو ہم نے صدیق مانا ہے. دلیل کے ساتھ. یہ دلیل ہے. سیدنا عمر، اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو سیدنا عمر نبی ہوتی. یہ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ دلیل موجود ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. سیدنا عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما کان ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا. عثمان جنتی ہے. اور سیدنا علی کو رسول اللہ نے فرمایا یہ ابو تراب ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری شانیں، یہ سارے مقام اس لیے مانتے ہیں کہ دلیل موجود ہے. ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین ہے. دلیل ہے. خالد سیف اللہ دلیل ہے. امیر حمزہ آپ کے چچا سید الشہداء ہیں. دلیل ہے. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دلیل ہے. سیدہ فاطمہ تو ذرا جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. دلیل ہے. امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے. قرآن میں دلیل موجود ہے. جس کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ اس پر دلیل موجود ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے
کہ میری امت کا ایک بحری لشکر بحری جہاد کرے گا، اس پر امت جنت واجب ہو چکی، سیدنا امیر معاویہ اس بحری بیڑے بنانے والے، اس کے کمانڈر، اس کے بانی، اس کے مؤسس ہے، لہذا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں دلیل سے مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید علی اجویری کو داتا بنایا کس نے؟ دلیل دے دو۔ جو نبی بغیر دلیل کے نہیں مانتے وہ داتا بغیر دلیل کے کیسے مانے؟ دلیل پیش کرو نا، کہ قرآن کی 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے کہ سید علی اجویری وقت آئے گا برصغیر میں وہ داتا ہوگا۔ اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے، اتنا بڑا منصب بغیر دلیل کے۔ پیر عبدالقادر جیلانی اس امت کے غوث ہوں گے، فریادیں وہ سنیں گے، باتیں وہ سنیں گے، دعائیں وہ سنیں گے، بغیر دلیل کے۔ دلیل تو دو نا، اتنے بڑے عہدے دیے ہیں، منصب دیے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں چاہیے نا بھائی یہ دلیل موجود ہے۔ مجھے بتاؤ علی اجویری کو داتا بنایا کس نے؟ کہا کس نے؟ قرآن میں تو خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے ووٹوں سے ایم این اے بن سکتا ہے، داتا نہیں بن سکتا۔ بہت سارے ووٹوں کونسلر بن جائے گا، ہمارے ووٹوں سے کوئی ایم پی اے بن جائے گا، داتا نہیں بن سکتا۔ بنانے والے تم ہو، بنا ہوا وہ ہے جس کو خود داتا بنانے والے محتاج ہوں بتائے۔ ہم بنانے والے ہیں سید علی اجویری کو داتا۔ سارے ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ کس نے بنایا؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے ساری کائنات کا پھر داتا کوئی مخلوق میں نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ سید علی اجویری تو اپنی اولاد سے خالی دنیا سے گئے، بے اولاد تھے سید علی اجویری، اولاد نہیں تھی، اللہ کے علم میں تھا، رب نے تبھی دی نہیں ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ داتا نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ رب کے علم میں تھا سب سے زیادہ یہ امت سیدنا علی کو پوجے گی، سارے دکھ ہی آل علی پر آئے، ساری تکلیفیں پڑھ لے۔ کب کی سیدنا علی کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، پھر آپ خلافت کے معاملات ان کے پڑھ لے، پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جانا پڑھ لے، پھر جنگ صفین و جمل کو پڑھ لے، پھر آگے سیدنا حسن کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر سیدنا حسین کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر آل حسین کا میدان کربلا میں ذبح ہونا پڑھ لے، شہید ہونا پڑھ لے۔ یہ ساری باتیں کس کی دلیل ہے؟ جس کو پوجا جانا تھا اللہ نے سب سے زیادہ تکلیفیں دے کے ثابت کیا کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ ہم سے جو منوانا ہے منواؤ، سیدنا علی کے بارے میں آل و سنہ علی حدیث سے جو منوانا ہے۔ علی کو دماد رسول مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ مانتے ہیں، خلیفہ چاروں مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا شوہر مانتے ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین درجے پر مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا محبوب مانتے ہیں، علی ہے سیدنا علی کو حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو جنتی مانتے ہیں، سیدنا علی کے فضائل کے مناقب کی شمائل کے قائل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سیدنا علی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر سیدنا علی داخل و شامل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر داخل و شامل ہے، لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ شان علی کی نہیں ہے، یہ شان میرے رب ذوالجلال کی۔ جس ہستی کے بارے میں ہمارے مسلک میں تو تبرہ، گالی گلوچ، بغض، اناد کسی ہستی و شخصیت سے ہے ہی نہیں۔ جدوں اللہ دی ذات وچ محمد مصطفیٰ شریک نہیں تو پھر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھی اللہ نے ونڈ پائی کہ میرا محمد میرا شریک نہیں ہے، میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا پیارا ہے، میرا حصہ نہیں ہے، میرا جز نہیں ہے۔ میری اور پیغمبر کی ذات رب نے وضاحت کی ہے کہ میری ذات اور ہے، پیغمبر کی ذات اور ہے۔ عیسائی کیوں کافر ہو گئے؟ انہیں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ذات کو ایک قرار دیا۔ یہودی کیوں کافر ہو گئے؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ اور عزیر کی ذات کو ایک قرار دیا، کہا یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹے، وہ کافر ہو گئے۔ اور کدے کدے میں سوچنا
بھائی یہودیاں نوں تے مغالطہ لگ سکدا ہے، انہاں دے مغالطے دی کوئی سمجھ بھی آتی ہے۔ کیوں کہ عزیر علیہ السلام گھر چوں نکلے، پنڈ چوں نکلے، راہ تے موت آ گئی۔ قرآن پاک ہی واقعہ تفصیل موجود، 100 سال موت دی حالت جنگل درخت دے نیچے 100 سال لئی موت آئی، 100 سال 100 سال بعد دوبارہ اٹھ کے جب واپس آئے تو قوم نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ 100 سال چلا گیا تھا پھر آ گیا، مغالطہ لگن دی کوئی وجہ تو معقول سمجھ آتی چاہے وہ غلط تھی۔ تواڈے پنڈ چوں ایک بندہ فوت ہوئے تو 200 سال بعد واپس آ جائے، بولے تواڈے پنڈ پچھلے رہنا ہی کوئی نہیں، سارے مر جانا، نوی نسل ہوئے گی۔ تو جی کوئی بابا بھی جیندہ بھی ہوئے تو انہیں کہنا بھائی یار تو، اور آج کل یہ عقیدہ چل بھی رہا ہے، ایس تو بھی ذرا بچے آ رہا ہے۔ وہ ایکسپریس میں لکھتا ہے نا جاوید چودھری، اس نے 3 کالم لکھے ہیں کہ ساری دنیا ایک باری دوبارہ قیامت تو پہلے واپس آئے گی۔ چنگا بندہ لکھدا بندے دل جگہ بنا لینا، اس تو بعد کوئی جو چبل ماردا ہے کہ ساری وہ حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ چنگا بلا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھا لکھتا ہے، لکھاری اچھا لکھتا ہے، اچانک بے وقوفی ماری ہے، آندہ ایک بہن بچی ملی ہے، وہ دوبارہ پیدا ہو کے آئی ہے، آندہ پھر 3 سال بعد اس بچی دا ابا بھی واپس آ گیا، وہ دادا بھی آ گیا نا، پوری فیملی وہ دوبارہ جنم انہوں نے لیا، دوبارہ آیا، پہلے دنیا میں رہ گئے۔ تو میں انہوں پیغام تے بھجوایا ایک دوست دے ذریعے، وہ جڑا اس دے کالم دے کوئی پڑھدا سندا یا وہ دی کومنٹس دیندا، انہوں بھیجیا با انہوں دس با پہلے کیڑے دورے چ آئے، محمد علی جناح تو پہلے آیا وہ دادا پڑھدا تھا، با ہن دوبارہ جو آئے پہلے کیڑے دورے چ آئے، لال نہرو دے دورے چ آیا ہے یا راجیو گاندھی دے دورے چ آیا ہے یا کیڑے دورے پہلے آئے، کوئی پتہ لگے با پہلے کوئی تاریخ پڑھی ہے، با شاید کسی دورے چ آئے ہو۔ سن لیجئے اللہ کی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ یہودیوں کو مغالطہ لگا اس لیے کہ عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، 100 سال بعد واپس آئے۔ عیسائیوں کو کیوں مغالطہ لگے کہ انہوں نے نبی دا باپ ہی باپ کوئی نہیں، تائیں جو اکٹھے ہو کے آئے سن ایک پر یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ایک سوال کرنا۔ آپ نے فرمایا پوچھو سوال، کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ کیوں یہودیاں دا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، نعوذ باللہ، یہودیوں کا یہ مذہب ہے، وہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بدکارہ عورت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھا حضور کل بہادر فرمان گے کہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو کہنے گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے میں پیدا ہو گئے، پھر تمہارا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پہلی بار درخت جمع ہے وہ بیج کوئی نہیں، پہلا درخت چلو سمجھ، دوجا سمجھ آؤں بیج نہ لایا ہے، تو پہلا تو جدو انہوں نے کہا نا بات پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا ہو گئے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تسی اسی عیسیٰ دا باپ دس دیں، تسی آدم علیہ السلام دا دس دیں۔ یہ آدم علیہ السلام بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا ہو سکتے ہیں، یہ سب مریم بھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، آدم علیہ السلام اوپر رہے پھر زمین تے آئے، پہلے اوپر رہے پھر زمین تے آئے، سب نہ مریم پہلے زمین تے آئے پھر کدھر گئے؟ جی میں آدم علیہ السلام جتنے رہنا تھے عیسیٰ ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے رہنا ہے نفر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، فرما تسی آدم علیہ السلام دا باپ دسو، عیسیٰ بن مریم دا باپ دسیے۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے امر نال حکم نال پیدا کر لے، عیسیٰ بن مریم بھی اللہ دے امر نال حکم نال پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، اللہ کسی چیز دا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی باپ دا محتاج نہیں، بغیر باپ تو آدم علیہ السلام نو بنایا ہے، اور انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں، بغیر ماں تو بغیر باپ تو اپنے ہاتھ نال بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دا منظر دکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حوا علیہ السلام نو بعد پیدا کر کے دسیا میں عورت دا محتاج بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام دی بائیں پسلی دے وچوں حوا علیہ السلام نو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نو بغیر باپ تو بغیر ماں تو، سیدہ حوا نو بغیر عورت تو، عیسی ابن مریم نو بغیر باپ تو پیدا کر کے دسیا ہے میں کسی چیز دا بھی محتاج نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، انہوں دی مثل کوئی چیز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالاں خبردار بیان نہ کرنا۔ اگر اللہ دا کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اگر اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی۔ اگر پیغمبر نہیں پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے یہودیاں نو تے مغالطہ لگے ہے، عیسائیاں نو بھی مغالطہ لگے ہے۔ مغالطہ لگن دی وجہ میں قرآن اندر موجود ہے، لیکن میں پوچھنا چاہنا تانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ لوگوں تانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ ساڑھے نبی دے ماں بھی ہے، ساڑھے پیغمبر دا کچھ ہی بولیے باپ بھی ہے، آپ دے والدین کریمین بھی نے، تو انہوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام پیدا بھی ہوئے نے تے آپ دی ولادت دن بھی مناندے ہو، پھر کیویں آندے ہو کہ اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جز نے؟ او تے آندن ہو عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا، عیسیٰ ہی کہندے سن عیسیٰ ابن وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ تساں کیوں کیا نور من نور اللہ، کہ اللہ دے نور دا جز ہے، اللہ دے نور دا حصہ ہے۔ سن لیجئے ہمارے پیغمبر کی ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، شجرہ نسب موجود ہے، آپ کا خاندان موجود ہے، آپ کی ولادت موجود ہے، آپ کی میلاد پاک موجود ہے، آپ کا پیدا ہونا موجود ہے، آپ کا بچپنا موجود ہے، آپ کا سیدہ حلیمہ کے ہاں دودھ پینا اور رہنا موجود ہے، آپ کے بچپن کے سفر موجود ہیں، آپ کے مدینہ جانا موجود ہے، واپس آنا، راستے میں ماں کا فوت ہونا موجود ہے۔ پیغمبر کی بشریت میں اللہ کی ذات سے الگ مخلوق ہونے میں کیا شک شبہ ہے؟ اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں۔ سن لیجئے میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن میرا محمد اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے نور سے الگ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، یہ رب کی شان نہیں ہے کہ اس کے نور سے کوئی چیز پیدا ہو، نہیں۔ یہ قرآن کو مخلوق کہنا حرام ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ جو اللہ کلام کرے، جو اللہ کلام کرے اس کو مخلوق کہنا حرام ہے۔ اور اگر اللہ پیغمبر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو پیغمبر مخلوق نہ ہوتے، پیغمبر مخلوق ہیں، پیغمبر پیدا ہوئے، پھر آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، جوانی کے بعد آپ کے نکاح ہوئے، نکاح پاک کے بعد آپ کی اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہوئے، پھر آپ کے داماد بنے، آپ کے سسرال بنے۔ میرا سوال ہے جب آپ کے والدین بشر ہے، آپ کی اولاد بشر ہے، آپ کے نواسے بشر ہیں، آپ کی نسل پاک بشر ہے، آج بھی حضور کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اس لیے کہ دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، پیغمبر کی نسل پاک قیامت تک رہے گی۔ حضرت حسن کی اولاد سے مہدی نے پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے سادات دنیا میں موجود ہے، سارے کے سارے بشر ہیں۔ سیدنا علی بشر ہیں، فاطمہ الزہرا بشر ہے، رقیہ بشر ہے، ام کلثوم بشر ہے، سیدہ زینب بشر ہے، خدیجہ بشر ہے، امی عائشہ بشر ہے، آپ کے داماد عثمان بشر ہے، ابو العاص بشر ہے، سیدنا علی بشر ہے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا اس لیے کہ بشریت کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی ذات پاک کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے لباس پاک پہنا، آپ کی پگڑی مبارک حق، آپ کا جوتا مبارک حق، آپ کا لباس مبارک حق۔ پھر آپ علیہ السلام بخار آنا، تکلیف آنا، سفر کرنا، پیغمبر کا غزوات میں جانا، جنگ لڑنا، زخمی ہونا، دندان کا شہید ہونا، خون پاک کا بہنا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام پہ بخار آنا، آپ کو زہر آلود گوشت کافروں کا کھلانا، پھر آپ پہ زہر کے اثرات ہونا، بخار آپ پر چڑھنا، بخار کے 13 دن بخار میں رہنا، پھر سیدنا صدیق کا مصلی رسول پہ آنا، پیغمبر کا بیمار ہو کے آخری 12 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ کی سینے سے سر مبارک لگایا ہونا، اللہم بالرفیق الاعلی کہنا، پھر پیغمبر کا روح پاک کو قبض ہونا، پھر آپ کی میت پاک کے اوپر عائشہ کا چادر بچھانا، بچھا کر کے پھر آپ کو حضرت سیدنا علی عباس اور فضل
بن عباس کا غسل دینا، غسل دے کے کفن پہنانا، کفن پہنا کے قبر لاد والی بنانے والے کا آنا، لاد بنانا، قبر میں حضرت عباس و فضل علی کا اتارنا، سیدنا ابی ذر کا قبر پاک میں اتر کر کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگانا، اور پھر آپ کے کفن پاک کو آپ کے لاد پاک میں اتار کے آپ کے اوپر پتھر رکھنا، مٹی ڈالنا، روضہ اطہر بنانا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا محمد ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے لیکن رب کا شریک نہیں ہے۔ مشکل کشا، مشکل کشا، میرا رب اپنی پوری مخلوق سے جدا ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے، مخلوق اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتے تو محمد مصطفیٰ ہوتے، لیکن اللہ نے قرآن میں ونڈ پائی ہے، کیسی؟ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کوئی چیز، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو۔ اللہ کے لیے مثالیں پتہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ نہیں ہوتی، جی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوتی، یہ سانو سمجھان دے ہو، ہاں جی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ کو نہیں، ساڑھے گھر پوڑی کو نہیں بنی ہوئی، سانتا تاں سمجھاؤ جیسا مکانہ تے چھلانگ لے کے چڑھ دے ہوگی، پوڑی تو ہے، مکان پہ چڑھنے کے لیے پوڑی ہے، تو اسی پوڑیاں تے نہیں چڑھ دے، میں کہا پوڑیاں تے چڑھنے، پوڑی ضروری ہے، مکان تے بندہ چڑھ جو نہیں سکتا، پوڑی تے ضروری ہے، سیڑھی ضروری ہے، لیکن اللہ واسطے سیڑھی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں، اللہ اپنے عرش پر بلند لاؤ تے سیڑھی کیویں لائیں گا ہوتے، ایڈی سیڑھی کتوں لائیں گا نہیں جانے ہوتے، شارک تو بھی نیڑے ہے، میں کہا شارک تے سیڑھی لیں دی، وہاں جائے تو تیرے کو سیڑھی کوئی نہیں، تو یہ شارک تو نیڑے سمجھے تو پھر تھی لوڑ سیڑھی دی، کوٹھا تو 16 فٹ دور ہے تو تاں سیڑھی لیں دی، کم لیا 14 فٹ 16 فٹ چھت اچھا ہے تاں سیڑھی لگیں دی، اتے کی میں سیڑھی لگے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وہ بہت قریب ہے، کتنا قریب؟ نحن اقرب، اپنے علم دے لحاظ سنن ویکن دے لحاظ اپنے علم دے لحاظ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے علم دے لحاظ سنن ویکن دے لحاظ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب کہ تواڈی شارک تو زیادہ قریب ہے۔ یہ سیڑھی چڑھتے چڑھیندا مکان دے چھت چڑھنا سیڑھی دی لوڑ ہوندی ہے، میں کہ جی بالکل ہوندی ہے، جن رب تک پہنچنا سیڑھی دی لوڑ نہیں، میں کیا نہیں جن کیوں؟ میں کہ اس واسطے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک تو زیادہ قریب، لا سیڑھی جن کتے، میں کہ شارک تے ہن شارک تے سیڑھی لائی، جب شارک تے سیڑھی لگ جائے تو میں کہ ہن چڑھ، جن چڑھا کہ میری شارک تے لگی ہے سیڑھی، ہن شارک تے سیڑھی لگی ہوئی بندہ چڑھن جو رہندا ہے، سیڑھی جی لگیا تو پڑسانگی سیڑھی لیا ہونا تو میری گردن تے رکھو تو پھر میں نہ کہ تو چڑھ، ہن چڑھاں گا کہ سیڑھی تے لگی کہنے لگے کسی اور نو چڑھا لوں، میں کہا پھر بولے گا کہ جے شارک تے سیڑھی لگ جائے بندہ چڑھن جوگا نہیں رہندا، تے جے کوئی اور ڈنڈے تے پیر رکھے تے پھر بندہ بولن جوگا نہیں رہندا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ فرماتے ہیں میرے واسطے مثالاں بیان نہ کرو، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کہتے یاد آئے وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری، اللہ ان دی قبر کرامتا فرمائے، تقریر فرما رہے سن تک رکایا کہ تسی آندے ہو اللہ ہر چیز بنانتے قادر ہے، اللہ ہر چیز بنانتے قادر ہے، اللہ جی ہر شے بنانتے قادر ہے، تے اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے، توجہ ہے علماء موجود ہے،
اپنے جیسا رب بنا سکتے ہیں جب ہر چیز بنانے پر قادر ہے؟ پھر وہ ابو نادر اسلام تھے، فرمان لگے ہاں اللہ ہر چیز تے قادر ہے. کہنے لگے جڑا جی ہر چیز تے قادر ہے اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرمان لگے اپنے جیسا رب بنانا چاہے تے بنا سکتا ہے، لیکن کملیا جڑا بن جائے وہ اللہ ہوندا ہی نہیں. جڑا بن جائے وہ اللہ نہیں ہوندا. اللہ ہوندا ہی ہوئے جنوں بنان والا کوئی نہ ہوئے. داتا ہوندا ہے جنوں بنان والا کوئی نہ ہوئے. اس کون ہوندا ہے جنوں بنان والا کوئی نہ ہوئے. جڑا بنان دا محتاج ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا. داتا کون ہوندا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر بولو قادر کون؟ اللہ دی ذات لیس کمثلہ شیء. سیڑھی ضرورت ہے مکان دے چڑھن واسطے، بولو رب واسطے کسی سیڑھی دی لوڑ نہیں. اور اگلی بات سن لو، میں کیا کرنا جے سیڑھی مکان دے چھت تے کوئی چیز پئی ہوئے، مکان دے چھت تے کوئی چیز پئی، جیڑی تساں مثال دیتی ہے تو مثال بالکل عقل نقل دے خلاف ہے. مکان دے چھت تے جس کوئی شے پئی ہوئے تے بارش آن لگے تے ماں کہے اپنے پتر نو پتر بارش آ رہی ہے، او چیز چر پائی او بسترا مکان دے چھت تے پہ ہے تے بارش دا مکان ہے تیرا اتوں اتار دے. ہن بچے دا جے فرما بردار ہوئے تے بچہ کی کرے گا؟ بچہ چڑھے گا سیڑھی ذریعے تے بسترا اتوں چوکے تھلے لے آئے گا. کم ہو گیا یا نہیں؟ سیڑھی نے اپنا کردار ادا کر دیتا ہے. تے جے بندہ ہوئے گوانڈوں سبق پڑھے ہوئے، کسی اور مولوی کو سبق پڑھے ہوئے کہ ماں پہ آندھی ہے مکان دے چھت ہوتے بسترا پہ بارش آ رہی ہے چکنا ہے، بندہ جاوے پوڑی دے کول کھلو کے کہے اے پوڑیے اے پوڑیے او میری امی کہندی پئی بارش آ رہی تے تم بستر چوک کے تھلے لیا تے پوڑی سننا بھی نہیں تے پوڑی نے ویکھنا بھی نہیں تے پوڑی نے تو بستر لے آنا بھی. پھر بندہ کہے پوڑیے جلدی کر بارش نیڑے آ گئی. میری امی پریشان ہے وہ تو بستر لیا. کسی سیانے بندے ویکھ لیا اہل حدیث کو ویکھ کے کہنے لگا کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وسیلے نو بلا رہا وہاں، وسیلے نو پکار رہا وہاں. پوڑیاں کولو منگیندا نہیں، وسیلے کولو منگیندا نہیں. تیری میری لڑائی ادو بنی ہے جدوں تو پوڑیاں کولو منگنا شروع کر دیتا ہے. جے اولیاء اللہ نو پیاریاں نو رب تک پہنچن دا رب دی معرفت دا تعارف دا ذریعہ بنایا، لڑائی نہیں سی. لڑائی ادو بنی ہے جدوں تو انہاں کولو منگن لگ پیا ہے. انہاں نے کہا اے پوڑیے میری امی آندھی بستر تھلے لیا. بولو پوڑی مشکل کشا، اچھی بولیے پوڑی حاجت روا نہیں. جے اولیاء اللہ پوڑیاں نے تے پوڑیاں مشکل کشا نہیں ہوئی دیا. پوڑیاں دے ذریعے اوپر چڑھین دے پوڑی نو مشکل کشا نہیں بنین دا. تو تے پوڑیاں نو بلان لگ پیا، پوڑیاں نو سجدہ آواز دین لگ پیا، تو تے پوڑیاں نو سجدہ کرن لگ پیا. کو پوڑیاں کی نے وہ بول دیاں بھی نہیں تے تیری گل نو سن دیا بھی نہیں. کیوں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. جاگ دے ہو ماشاءاللہ. اصل جناب بزرگاں دا کوئی خلوص سے میرا دل کرتا پہ میں بس ایویں 2-3 گھنٹے لگا رہا. تو اڈا کی خیال ہے ماشاءاللہ. دعا کرو کہ اللہ عبدالرحمن عزیز نو جنت اعلیٰ درجات اللہ اس واسطے اس پروگرام نو اس گفتگو نو صدقہ جاریہ بنا دے، لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے. اس دی دل تی تڑپتی کہ لوگ دنیا سورے، اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. پوڑی مردہ ہے او سن دی، پوڑی بے جانے او بولو سن دی، او سن دی نہیں، او سن دی نہیں. تو پوڑی نو مشکل کشا کیوں کہنے لگ پہ آئے؟ جی صاحب نو لوڑ ملنا ہوئے، عمران خان نو ملنا ہوئے درمیان جہانگیر ترین دی لوڑ تے پہن دی ہے.
عمران خان نوں ملنا ہوے کوئی چپڑاسیاں چپڑاسیاں دی لوڑ تے پیندی ہے؟ میں کہا بالکل پیندی ہے، چپڑاسیاں تو بغیر چپڑاسی ملدا کتھے؟ توجہ ایڈا وڈا چوڑا میں کہا ملدا ہے چپڑاسیاں تو بغیر؟ چپڑاسی تو ضروری درمیان ہے۔ ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ تو کی کر لو گے، ایک باری تو برداشت کر لو۔ سن لیجئے، توجہ فرمائی جی، وڈیرن ملنا ہوئے تے چپڑاسی دی لوڑ پیندی ہے؟ میں کہ جی بالکل لوڑ پیندی ہے۔ تے اللہ نے ملنا ہوئے تے کسے دی لوڑ نہیں پیندی؟ تے میں آنا بزرگن چپڑاسی دی مانے تو آندہ کیوں ہے؟ تو کیوں آکھیا اولیاء اللہ چپڑاسی نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جڑے اللہ دے ولی نے اور رب دے پیارے دوست نے، چپڑاسی نہیں یقیندا ولیاں دی توہین کر رہے ہیں۔ آندا نہیں جی وڈیرے نوں ملنا ہوئے، وزیر اعظم نوں ملنا ہوئے، درمیان اندر چپڑاسیاں دی لوڑ پیندی ہے؟ میں کہ جی بالکل پیندی ہے۔ اللہ نوں ملنا ہوئے تے میں کہ چپڑاسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اتنے نہیں لوڑ چپڑاسی دی، جانے کیوں؟ تے میں چپڑاسی دا کی کردار ہوندا ہے؟ او دروازہ کھٹکھٹانا ہے صاحب دا، تے صاحب آندا اندر آ جاؤ، تے وہ اندر جاندا ہے تو آندا جی باہر تواڈے فلانے دوست آئے نے، وہ آندا انہاں اندر کر دے تے تو باہر۔ انہوں اندر کر دے ساڑھے مہمان، تو باہر چلا جا، تو دوبارہ اندر نہ آئی، کیونکہ تو چپڑاسی۔ میں پوچھنا چاہنا چپڑاسی کنوں کیا جے؟ او کدے نال مثال دے رہے ہو، کدے واسطے دے رہے ہو؟ چپڑاسی کنوں بنا رہے ہو تے وزیر اعظم کنوں بنا رہے ہو؟ رب نو کی سمجھا جے تے اولیاء اللہ نو کی سمجھا جے؟ نہ رب دے رہے ہو تے نہ اولیاء اللہ دے رہے ہو، انہاں چپڑاسی بنائی جاندے ہو، انہاں صاحب صدر بنائی جاندے ہو۔ کیوں لیس کمثلہ شیئن، اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، رب کوٹے جیسا نہیں، رب کسے صدر جیسا نہیں، اور اے پوڑیاں سیڑیاں دی کوئی حیثیت نہیں، اور اے اولیاء اللہ نو چپڑاسی نہ کیا کرو۔ اے تے رب تے محبوب ترین مخلوق ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ تو عباد الرحمن ہے، اولیاء اللہ رب کے پیارے، ان کو چپڑاسی نہیں کہتے، ان کو یہ درجہ نہیں دیتے، ان کو یہ مقام نہیں دیتے۔ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اس کو وزیر اعظم اور صدر سے تشبیہ نہیں دیتے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک رب دی شریک نہیں، کیوں؟ رب دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں۔ اونچی بولو، رب دی ذات نبی دی ذات ایک، نبی دی ذات کی ہے اور رب دی ذات کی ہے۔ توجہ فرمائیے، رب دی ذات نبی دی ذات نو ایک کہنا کفر ہے، اللہ دی ذات کی ہے، نبی دی ذات کی ہے۔ رب نے اپنی ذات دا تعارف کرایا ہے، فرمایا لیس کمثلہ شیئن، رب نے اسی قرآن اندر اپنے آخر الزمان پیغمبر دا تعارف کرایا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میری ذات انا بشر مثلکم، اور رب دی ذات لیس کمثلہ شیئن، اللہ دی ذات تے بولو نبی دی ذات ایک۔ یہ تو گل یاد رکھنی ہے، سویرے تو پورے پنڈ کمنا، راتی ساڑھے مولوی آیا تے آندے اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں۔ اللہ دی ذات کی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کی ذات الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات ہے، اس پر موت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر کی ذات ایک دن ولادت کا ہے،
ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرے دوست کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 3 دن کی تاریخ کا فرق ہے، پیدا ان کے ہاں بھی ہوئے، پیدا ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں، ولادت ہے، پیدا ہونا ہے۔ اللہ کی ذات الحی هو الاول هو الآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ کب سے؟ وہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے جب سے کب بھی نہ تھا۔ کب کیا ہے؟ کب بھی نہیں تھا۔ هو الاول، والآخر، یہ اس کی ذات۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا، صحیح مسلم فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں سوار کو پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تاکہ میری پیدا ہونے والے دن کو کوئی عید نہ کہہ سکے، عید والے روزہ تو مسلمان کا ہوتا ہے۔ فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اپنی ولادت والے دن، کہ بعد چاند والا کوئی عید شید نہ کر سکے، کیونکہ میری ولادت والے دن حضور نے ساری زندگی سوار کو روزہ رکھا ہے۔ یہ آپ کی سنت ہے سوار کو روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا۔ روزہ رکھ کے حضور کی ولادت کی خوشی تو سمجھ آتی ہے، ٹرکت چڑھ کے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ولادت والے دن، شمار والے دن، اس کا مطلب ہے پیدا ہوئے۔ الحی القیوم، یہ رب کی ذات اور پیغمبر کی ذات۔ انکا میتن، انکا میتن، انکا میتن، توجہ ہے ہمارا، انکا میتون وانہم میتون۔ ایک مولوی نے یہاں تک مانا، کہنے لگا حضور پر موت مبارک تو آئی ہے لیکن بس آئی تھی، بس آئی قدم چومے چلی گئی، آئی قدم چومے اور چلی گئی، صرف ذائقہ ہی آیا ہے۔ جس طرح تو یہ ہانڈی دا ذائقہ نہیں چکھ دے، میں کہا جی اس طرح ہی ذائقہ چکھے ہے۔ میں کہا ہر چیز دا ذائقہ وکھرا وکھرا ہوتا ہے، موت دا ذائقہ تھوڑا جہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہنے لگے دے وچ نبی پاک کوئی نہیں، میں کہا او کیوں؟ جانے یہ تے کلو نفس، ہر جان واسطے دا ذکر ہوندا ہے، یہ دے وچ میں کہا مصطفیٰ، تے کہنے لگا کوئی نہیں، میں کہا او ہیں، جانے کیوں؟ میں کہا مصطفیٰ جان، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہن دے ہونا جانے جیتے، میں کہا یہ ہوئی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جنہوں ہر جمعہ آندھو مصطفیٰ جان رحمت، وہی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا آنا حق ہے، موت کا آنا حق ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ شاکرین۔ آپ دیوتے موت مبارک دا نہ حق کے، موت اللہ دا تحفہ ہے، موت اللہ طرف و انعام تحفت المومن الموت۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا نسائی اندر حدیث پاک کہ موت اللہ دا تحفہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، موت جڑی ہے پیغمبر دی، موت جڑی اللہ دی ملاقات دا ذریعہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے موت مبارک آئی ہے تے رب دی ذات تے موت نہیں تے جے پیغمبر رب کا حصہ ہوتے رب کا جز ہوتے تو ان کی بھی شان مقام درجہ موت کے حوالے سے وہی ہوتا پھر ان پر بھی موت نہ آتی کیونکہ کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رب پر موت نہیں ہے پیغمبر پر موت ہے اور آپ پر موت مبارک آئی ہے جے اگر مسئلہ پتہ ہوئے تے توجہ فرمانا سورۃ العذاب اندر اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے جان تو بعد نبی پادیاں بیویاں نال نکاح نہیں کرنا توجہ فرمانا رب آندا ہے میرے نبی دی دنیا دے جان تو بعد میرے پیغمبر دی بیوی نال نکاح نہیں کرنا اللہ جی کیوں فرمائے مومنہ دیاں ماواں نے رب نے کیوں نکاح دی حرمت بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اور قیامت والے نے مصطفیٰ نال جنت جون گیاں لہذا خبردار کوئی پیغمبر دی ازواج مطہرات حضور دے جان تو بعد نکاح نہ کرے رب نے روکیا منع فرمایا ہے میں پوچھنا چاہنا پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے صدیق جماعت کران لگ پہ ہے پھر موت دا انکار کیوں کرتے ہو آگے بڑھئے نبی علیہ السلام مصلی پاک تے صدیق 17 نمازاں پڑھان دے رہے پھر آپ دی وفات بعد تو بعد خلافت دا مسئلہ چلے ہے پوری امت دا اجماعیہ کیتا ہے خلیفہ بلا فضل کون کچھ بولو ذرا ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا ذرا اچھی بولو پیار نال ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا وہ آندہ ہے مست دمدہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر او مستی چاندہ ہے تسی ہوش اندر کہو ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا ذرا پیار نہ محبت گونج پہ جائے پورے پنڈ اندر دامادہ مست کلندر نہیں ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا اکو آواز نہ لکھیا جائے تاکہ رب راضی ہو جائے جے رب انہاں تے راضی ہے انہاں دی شان بیان کرنا والذین اتبعوہم بے احسان دیتا ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے ترا ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا ہوش آواز دے اندر صدیق دا جی بولو ہوش آواز دے اندر صدیق دا صدیق شان صحابہ شان صحابہ شان صدیق اکبر جے مصطفیٰ علیہ السلام تے موت مبارک نہ آندی تے خلافت دا مسئلہ نہ ہونا اسی کی آنے آل و سنہ کی آنے اسی آنے پیغمبر دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی پیغمبر دی وراثت جو ترکہ ہوندہ ہے وہ صدقہ ہوندہ ہے وہ سارے دا سارا بیت المال اندر جمع ہو جاندہ ہے توجہ فرمائیے اور شیعہ دا کیتا ہے کہ نہیں پیغمبر دی وراثت تقسیم ہونی ہے لہذا سیدہ فاطمہ تو ذرا نو کیوں نہیں حصہ دیتا صدیق نے ایدہ مطلب یہ بھی کہندہ ہے کہ ترکہ منہ چھوڑا ہوا مال وہ مال جو میت چھوڑ جائے وہ مال جو میت چھوڑ جائے میں پوچھتا ہوں شیعہ سے میں پوچھتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں سے سارے مسالک علماء سے پوچھتا ہوں ایک ہی تعریف ہے میرے علم دے مطابق کوئی تعریف میں اختلاف نہیں ہے ترکہ کسے کہتے ہیں ترکہ کیا ہوتا ہے ترکہ کون سا مال ہوتا ہے کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ مال جو مرنے والا چھوڑ جائے اسے ترکہ کہا جاتا ہے میں نے کہا ترکہ کا معنی بھی یہی ہے چھوڑا ہوا مال جو چیز چھوڑ جائے وہ ترکہ ہے جو چھوڑنے والا چھوڑ جائے جو فوت ہونے والا چھوڑ جائے اس کے مال کو ترکہ کہتے ہیں حضور کا ترکے کا حکم کیا ہے کہتے ہیں صدقہ ہو جائے گا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے تھا امی فاطمہ تو ذرا کو حصہ نہیں دیا گیا ترکہ وہ بھی مانتے ہیں ترکہ ہم بھی مانتے ہیں ہم کہتے ہیں ترکہ صدقہ ہے وہ کہتے ہیں وراثت بنے گی میں کہنا پچھے تے اتفاق کرو انکا میتون انکا میتون انکا اس دے ہوتے اتفاق کیجئے انکا میتون ترکہ کس کا انکا میتون کس کا ترکہ صدقہ انکا میتون و انہم میتون جس پر موت آئے وہ نبی ہو سکتا ہے وہ رسول ہو سکتا ہے وہ پیارا ہو سکتا ہے وہ حاشر ہو سکتا ہے وہ عاقب ہو سکتا ہے وہ صاحب لواء الحمد ہو سکتا ہے وہ سراج منیرہ شاید مبشر نذیر ہو سکتا ہے لیکن سن لیجئے وہ رب کا حصہ دار جز نہیں ہو سکتا کیوں رب دی ذات ہو رہے پیغمبر دی ذات ہو رہے رب دی ذات موت نہیں پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تھے کچھ ہی بولیے موت مبارک آئی پتہ ہے حضور پاک دی موت دا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں اے اپنے بندے نو مردہ ویندے نا
وہ بندہ تھوڑا چیخ چاک کے مرد ہے، پریشان ہو کے مرد ہے، دکھی ہو کے مرد ہے، وہ سمجھتے ہیں بس شاید یہ موت جڑی ہے کسی بلا دا نہ کسی بری شاید نہ ہوئے۔ مومن لئی موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ موت نعمت ہے، کوئی بری چیز کا نام نہیں ہے۔ حضور کو کھا گیا، اے میرے پیارے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، اور اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتے ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو پل جو ہے نا وہ موت ہے۔ اس پل سے گزرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس، نہیں آنا چاہتے تو دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ پڑھیے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام سر مبارک پٹی باندھی ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھے تھے، فرما رہے تھے میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہے اس کی مرضی، رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ چپ ہیں، صدیق رو رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر، سیدنا عمر اٹھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اے عمر، جہاں صدیق کی گہرائی پہنچتی ہے وہاں 1.5 لاکھ صحابہ کی نہیں پہنچتی۔ فرمایا تو ایسے عمر نہیں نہ سمجھا، اور کون بندہ ہے جس کو اللہ اختیار دے زمین پہ رہے یا اس کی مرضی رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی؟ پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے ہمیں اس دن مجھے یقین ہو گیا ابو بکر تو اسے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو علم میں پختہ ہے، تو جمع سمجھ جاتا ہے پیغمبر کے راز کی باتیں۔ فرمایا میں نے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ تو نہیں جانا، تو چلے بھی کیسا مننے کو مزے دی گل تے ہے، لطف دی گل تے ہے، سکون دی گل تے ہے بھئی یا رسول اللہ پہلی ساری گزارش ہے بس تساں اے کام نہ پسند فرماؤ، اللہ کول جان والے ایتھے ہی رہو۔ فرمایا میں رب نے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں رب کے پاس۔ یا رسول اللہ جی تسی چلے گئے تو سمجھنا جی کوئی نہیں، تو چلے بھی جاؤ نا تو کہنا کوئی نہیں گئے، ادھر ہی ہے موجود ہے۔ پھر کوئی بندہ کہے گا تو کہنا تھوڑی آنکھ ویکھنا نہیں، حضور دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اپنے رب کے پاس موجود ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی آپ کی 63 سالہ تھی، اس کے بعد آپ کی برزخی زندگی ہے جو ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی، جس میں پیغمبر قیامت پھر قائم ہوگی۔ پیغمبر اسی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر کے، اللہ یہ زندگی جو ہر مومن کو بخشتا ہے، پیغمبر کی کہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آخرت کہیں بہتر ہے جو اللہ محمد مصطفیٰ کو دے گا۔ ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، دنیا کے حضور پوری فرما گئے، اخروی زندگی کا، برزخی زندگی کا کون انکار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ ہے، کدے موت نبی علیہ السلام تے موت مبارک آ گئی ہے، رب دی ذات تے نبی دی ذات، اونچی بولیے رب دی ذات تے نبی دی ذات۔ ایک کو واری بولو گے تو پھر تھوڑی گل اگے چلے گی، نہیں تو ایسے ہی بس کر دیں گا۔ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات، اللہ دی ذات کی ہے، نبی دی ذات کی ہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے موت نیند بھی نہیں، بولو اونگ بھی نہیں، جو تو انو آ رہی توجہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے نیند بھی نہیں۔ اور میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوندے سن یا نہیں؟ اللہم بسمک آموت، اللہم بسمک آموت واحیا، پیغمبر سو جاندے اور دائیں کروٹ آپ لیٹ دے پڑھ دے اللہم بسمک آموت واحیا۔ یہ سمجھنا ایک حدیث تے توجہ فرمائیے، سفر دے اندر حدیث البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر نے رات پہ گئی، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا، خیمے لگائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم فرما رات ایک حصہ گزر چکا ہے تے سویرے اٹھنا بڑا مشکل ہے تھکاوٹ بھی ہوئے گی تے تواڈے وچوں ایک بندہ پہرا دے جڑا جاگدا رہے مال دی حفاظت کرے تے سویرے اذان کبے فجر دی اور پھر سانو اٹھائے نماز لئی مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام سو گئے صحابہ کرام سو گئے سیدنا بلال دا پہرے تے ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں رات نو جاگنا ہے تے حضور علیہ السلام نماز لئی جگانا تے اذان دیونی ہے حضرت بلال فرماتے نے میں اونٹ دے پلانے نال انج کر کے ٹیک لگائی جا کے میں تھوڑی جی کمر سیدھی کر لواں کن سیدھی کر لواں سونا تے آنی تھوڑا جہا آرام کر لواں سستا لواں جو میں ٹیک لائی میں سویا تے میں سو گیا بلال سو گئے جی میں منڈا سو گیا جاگ سیدنا بلال بولو اچھی بولو سو گئے ہو تسی نا سیدنا بلال سو گئے اچھی کولو سیدنا بلال تیرے کول تو بڑی امید سی با تو جاگدہ رہا سے اللہ دا بندہ تیرے کول تو درنہ دے مامنا تو جی سینگے تو پھر تے 26 جناب 3 سال اور کٹ جا سیدنا بلال اچھی بولو پیارنا سیدنا بلال سو گئے نماز فجر دا وقت گزر گیا اذان فجر دا وقت گزر گیا سورج چڑھ گیا تے سورج دیا کرنا نبی علیہ السلام دے چہرے انور تے پئی آپ نو دھوپ نے تا محسوس فرمائی آپ جاگے اٹھے تے آواز دیتی ہے بلال بلال جی یا رسول اللہ بلال اٹھے آئے جلدی نال محبوب جی حاضر فرما بلال کدھر گیا سے نماز فجر دا وقت گزر گیا سورج چڑھ گیا تو نہ اذان کی نہ سر اٹھایا تے کدھر گیا سے کدھر کی معاملہ بنے سیدنا بلال فرماتے ہیں محبوب جی جس رب نے تو آنو سوایا جس رب نے تو آنو سوایا اسی رب نے بولو سانو بھی سواتا منو بھی سوا دیتا ہے لا تاخذو سنتوں ولا نوم جڑا سومن تو پاگے بولو کون ہے سون تو پاک کون ہے نیند تو پاک کون ہے اللہ دی ذات اسی واسطے مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماندے نے کہ رب سوندا نہیں اپنے ذرا پیانا مسئلہ سمجھان لی فرماندے نے جے رب بھی سو جاندہ جے رب سو جاندہ تو پھر ادھی رات توڑیاں دعاواں کون سندا جے رب سو جاندہ پھر پکاراں دکھی بندیاں دی رات نو کون سندا جان دے دکھی بندے دی رات بڑی لمبی ہوندی ہے رات گزرن تے نہیں آندی پھر کون سندا پکاراں کون سندا پکاراں جے رب سو جاندہ تے حضرت ایوب دیاں بیماریاں کون سندا جے او سو جاندہ تے کون سندا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرماتے نے جی میں ہی سو جاندہ یونس علیہ السلام دیا کون سندا میں سو جاندہ پھر ادھی رات اس ویلے خولا دیا دعاواں کون سندا ادھی رات دا وقت سیدہ خولا ادھی رات دا وقت سیدہ خولا کدی بندہ ہوئے نا جیل اچ بند ہوئے یا کسی دکھ اچ گریا ہوئے تو پھر رب تو علاوہ کوئی ظاہری آسرا نہ ہوئے تو اس ویلے پھر سمجھ آندی ہے اس حدیث پاک دی جو میں اکثر پڑھنا اور سننا اور ایمان تازہ ہوندے ادھی رات دا وقت سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ نا یہ مہاجرہ صحابی آئے اپنے ایک شوہر دے نال ہجرت کر کے اولاد دے نال چھوٹے چھوٹے بچے نے مدینہ پاک اندر آئیے مدینہ پاک اندر آون تو کچھ عرصہ بعد اس دن اپنے شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے شوہر نے طلاق دے چھوڑی شوہر کہنے لگا تو میرے اتے انج حرام ہے جویں میری ماں حرام ہے اپنی ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے جنہوں اسلامی اصطلاح اندر زہار کیا جانا ہے تو میرے اتے انج حرام ہے جویں میرے اتے میری ماں حرام ہے یہ ادھی رات دا ویلا ہے انہوں کوئی تھا نظر نہیں آندی کوئی پیکا نظر نہیں آندا پیکے میں کے سارے مکہ مکرمہ اندر نے پھر آؤتے چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں والدین چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں ایک کو شور مسلمان ہے تے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے شور نہ جھگڑا ہویا شور نے ماں کا چھوڑے ہے ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے خولا دی رات ویلے اپنے گھر چو نکلیے سیدھا نبی علیہ السلام دے دروازے تے آئیے ذرا حدیث تے توجہ فرمانا دروازہ کھٹکھٹ آیا ہے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئیاں، فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی خولا وہاں۔ فرمایا کیویں اس وقت دی رات دا ویلا کیویں آئیے؟ فرمایا اے اماں جی مسئلہ بن گیا، جھگڑا ہو گیا شوہر نال، میں حضور کولوں مسئلہ پوچھنا ہے۔ اگوں امی عائشہ فرما دیا نے مسئلہ پوچھن دا کوئی ویلا ہوندا ہے؟ ادھی رات دا وقت حضور آرام فرما رہے ہیں، واپس چلی جا سویرے آ کے مسئلہ پوچھیے۔ تے خولا یہی دکھ دا اظہار کر دیا، اماں جی دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے، اولاد اندر تے رات گزر جاندی ہے، جدوں بندہ کلا صحبت خانے بند ہوئے رات کدوں گزرن تے آندی ہے، جدوں بندہ جیل اندر بند ہوئے رات کدوں گزرن تے آندی ہے، جدوں بندہ دکھی ہوئے تکلیف بیماری اندر ہوئے، کدے کدے ماں بھی سو جاندی ہے تے ابا بھی سو جاندا ہے، پھر آ سو جاندے نے، بیوی بچے سو جاندے نے، پھر کلیاں بندہ اس لئے رب نال کلا کردہ اللہ ساری دنیا سو گئی ہے۔ اس ویلے آواز آندی حل میں مستشفین، حال میں مستشفین، میرے بندے اسمان دنیا تے آگے کہہ رہے ماں میں تے سوندا ہی نہیں، تے جدو تسی آندے ہو رب ساڑی سندا نہیں، پھر آسی میں آنے آسمان پھڑتا کیوں نہیں، زمین کیوں نہیں شک ہوندی؟ یہ رب نہیں سندا تو پھر اس ویلے کون سننا ہے؟ رب دے سنن دے بارے تے ہر مولوی رکوع تو بعد سر چکے آنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اے مقتدیو سن لیے اللہ نے دعا، اللہ نے پکار سن لیے، سنتا ہے رب بھی سنتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ الا ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر دے ہو، جدوں اوکھے ویلے آندو اے حلی اجویری اے داتا میری پکار سن، تسی اکاڑے اندر ہو، اس دی قبر ملاہور اندر ہے، آندو اے تو ساڑی ڈریکٹ سن دے، اللہ کو ڈر جاؤ کنوں پکار رہے ہو؟ نہیں جے پکار لہو دعوت الحق، اللہ دی پکارا کے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہو الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ کوئی نہیں جے دعا سندا رب تو سوا، تسی کی آندو ایتھو پکار دے ہوتے آندو ڈریکٹ سندا ہے، لاہور والا بزرگ قبر اندر سینکڑوں سال ہو گئے قبر اندر آندو ایتھو پکار سننا ہے، کوئی آندہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی بغداد اندر ساڑی ایتھو پکار سننا ہے، میں آنا انہاں دے بارے تے آندو ڈریکٹ سن دے نے، تے اللہ دے بارے کی آندو جڑا شارک تو قریب ہو دے بارے آندو وسیلے دی لوڑے، وسیلے دی لوڑے، ساڑی ڈریکٹ نہیں سننا، رب نہیں سندا، بندہ سندا ہے، جنہوں رب نے بنایا وہ سندا ہے، جڑا رب دا محتاج ہے وہ سندا ہے، جڑا کپڑے دا، سیون دا، پہنن دا، جوتی دا، کھان دا، پین دا، بیماری دا، دکھ تے سکھ دا محتاج ہے وہ سندا ہے، جدا جنازہ پڑھیا گیا وہ سندا ہے، جدی میت دا اندر دفنائی گئی ہے، جنہوں نے لایا گیا جنازہ پڑھیا گیا ہے وہ دے بارے آندے وہ سندا ہے، جڑا مردہ ہے وہ آندے وہ سندا ہے، جنہوں میت نو چکیا گیا چار کندے ہوتے وہ سندا ہے، کون نہیں سندا؟ الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم۔ سنیے اما سیدہ خولا دروازہ رسول پہ کھڑی ہے، بتانے لگا ہوں مشکل کشا کون ہے، بتانے لگا ہوں حاجت روا کون ہے، نہ پھرو ان درباروں پر، نہ اپنی ایمان خراب کرو، نہ عقیدہ خراب کرو، اے بزرگ نے اللہ دے بندے نے انہاں واسطے دعاواں کیتا کرو، اے تواڈے حاجت روا مشکل کشان نہیں، اے تواڈیاں دعاواں دے محتاج نے، تہاڈیاں دعاواں دے محتاج نے، اے تواڈے واسطے دعاواں نہیں جے کردے اور نہ ہی تواڈیاں دعاواں پکارا سن دے جے۔ اے سیدہ خولا دروازہ رسول پر حدیث صحیح البخاری اندر اما جی ایسا فرما دیا نے خولا سویرے آ جائیں، حضور آرام فرما رہے نے، فرمایا نہیں اما جی دروازہ کھولو، سویر کنے ویکھیے، میں ہونے مسئلہ پوچھنا ہے، محبوب سو گئے نے، محبوب سو گئے نے، اس وقت آرام فرما رہے نے، سو گئے نے، فرمایا نہیں کھولو، تکرار ہویا ہے، حضور علیہ السلام نے آواز پہنچی ہے، بیدار ہو گئے، فرمایا شاہ کون آیا دروازے پر، کون آیا دروازے پر؟ فرمایا محبوب جی خولا آئیے، فرمایا کھول دروازہ، دروازہ کھولیا گیا،
دروازہ جدوں کھولے ہے سیدہ خولہ اندر آئیاں، فرمایا خولہ کی ہویا ہے؟ محبوب جی میرا شوہر نہ جھگڑا ہویا ہے، شوہر نے میں اپنی ماں نال تشبیہ دے دیتی ہے، ہن دسو میں کی کراں؟ فرمایا خولہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی، تو اپنے شوہر نال تو نہیں رہ سکتی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایویں طریقہ آ رہا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں نال تشبیہ دے دیندا ہے وہ اس پہ حرام۔ یا رسول اللہ، اللہ دے رسولو کچھ مسئلہ حل کرو، کوئی قانون تبدیل کر دیو۔ فرمایا خولہ میں رب دی مرضی تو بغیر قانون بدل نہیں سکتا، میں نہیں بدل سکتا۔ مختار کل کون ہوا؟ اونچی بولیے مختار کل کون ہوا؟ فرمایا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں قانون نو بدل دیا۔ جنہوں بار بار تقرار کی تے اماں جی عائشہ درمیانے چاہیاں، خولہ دروازہ کھول دیتا ہے تو حضور نو گل دس دیتی ہے، حضور نے تن جواب دے دیتا ہے ہن تقرار نہ کر واپس جا۔ سیدہ خولہ سوچتی ہے اس تو وڈا دروازہ کوئی نہیں، اگر یہ حاجت روا نہیں تو پھر رب ہی تو حاجت روا ہے، یہ محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے، یہ مصطفیٰ کے دروازے پر یا رسول اللہ قانون بدلو تبدیل کرو، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ فرمان لگیاں خولہ نہ تقرار کر واپس چلی جا۔ حضور نے جواب جو دیتا ہے واپس چلی جا، حضور نے آرام کرن دے، حضور لیٹ گئے آرام فرمانے لگے۔ سیدہ خولہ نے دل ہی دل اندر کیا، اے اللہ سو گئے نے تیرے پیارے، یا اللہ تیرا محبوب تے سو گیا آرام فرما رہے ہیں تے میرا اور تھام ہی کوئی نہیں اور ٹکانا بھی کوئی نہیں، تو تے سوندا ہی نہیں۔ لا تاخذو لا تاخذو، کدی ازما کے ویکھو، کدی اہل حدیث کو لا کے ویکھو، ساڑھے سارے کام ہو رہے جے، ساڑھے سارے کام ہو رہے تے اللہ دے دربار تو ہی ہو رہے ہیں۔ اسے اولاد بھی ہے جیڑی شاید تو آڑے کو ایک شاید دسو تو صحیح نہ اے تو آڑے کو وعد ہوئے جیڑی ساڑے کو نہیں، جیڑی تو انو اتھو لبی جے تو آڑے تین کان نے تو پھر بھی سان دسو، ساڑے کان بھی دو نے تو آڑے بھی دو ہی نے، ایک سنن واسطے دے ایک کڑن واسطے، میں تو سنی آؤ تھے دو۔ اللہ نے دو کن سانو بھی دیتے ہیں تے نک بھی ایک دیتا ہے تے ہونٹ بھی دو تے بتی دان تے زبان تے ہاتھ بھی دو انگلیاں دا پیر بھی دو انگلیاں دس دسو دیڑی تو آڑے کول فالتو شے او دسو ایسن شے اتھو لبھیے تے توانو اے کچھ رب کو لبھے اے جے رب تو علاوہ ساڑھے بزرگیں داتان دے ہوا اے تو شے لب جانی او کیڑی شے ہے جڑی تو آڑے کو مسجدہ ساڑھے کول بھی نے تو آڑے کول بھی نے مدرسے ساڑھے کول بھی نے تو آڑے کول بھی نے مردے تو آڑے بھی نے مردے ساڑھے بیمار تُس بھی ہوندے ہو بیمار ازی بھی ہونے ہیں دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے سکھ ساڑھے تے بھی آندے نے دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے دکھ ساڑھے تے بھی آندے نے بات فرق اتنا ہے تُسی اتھو جا لیندے ہو ہندو آندے نے سنگاما تو لبدا ہے ہندو آندے نے سنگاما تو لبدا ہے دو جاندہ ہے سن گوڑے تو لبدا ہے تی جاندہ ہے سن قبر تو لبدا ہے اسی آنے سارا کچھ رب کو لبدا ہے اے ان فیصلہ تو سا کرنا ہے کیڑے پاسے جانا ہے کوئی آندہ ہے سن گان دی پوجا تو لبے ہے اگلا آندہ نہیں گھوڑ دے نیچے گزرن نال من سارا کچھ لب گیا تیسرا آندہ ہے مینو فلان دربار تو لبے ہے اسی آنے سن سارا کچھ کے دے دربار تو لبے ہے اسی جدوں دکھ آوے سکھ آوے تے رات ہوئے اندھیرا ہوئے سویرا ہوئے انہوں ہی بلانے پکارنے کم ہو جاندہ ہے نہ دن ویکھنا پہندہ ہے نہ اتوار ویکھنا پہندہ ہے نہ جمعرات ویکھنی پہندی ہے نہ سوار ویکھنا پہندہ ہے جس ویلے دل کرے پھر تو آڑے تے مشکل الگ الگ نے کوئی فارسی جاندہ ہے کوئی عربی جاندہ ہے کوئی جناب پشتو جاندہ ہے کوئی بزرگ عربی اردو جاندہ ہے کوئی انگریزی جاندہ ہے ہر زبان دا وقر ہے ساڑا او مشکل کچھ
کشا جت روا جڑیاں ہر زباناں دا خالق بھی ہے ہر زبان دا مالک بھی ہے تے زبان نہ ہوئے گنگا ہوئے تامی سن لیندہ ہے تے سامی سمجھ لیندہ ہے گنگے دی رمضان رب جاندہ ہے پھر او جاندہ ہے من دسو علی حجویری دی قبر تے گنگا جا کے کی کوے گنگا کی کوے تے اگلا کی سنے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے فرمان دے ہوندے عراق دے دورے تے گئے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قیادت اندر ایویں بغداد اندر پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر تے چلے گئے کہنے لگے اسی گیا سرکاری مہمان سانوں نے کیا چلو بابا حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دی اے قبر ہے ذرا اس قبر نو جناب اسی ویکن چلے گئے پیر صاحب دی قبر تے چلنے انہاں واسطے دعا کر دینے فرمان لگے دے گئے بابا لیٹ ہویا پاکستانی تے کہے بابا جی مینوں مہینہ ہو گیا ہے تو انہوں پکارنے ہون تے میری دعا سنو حافظ صاحب فرمان لگے ایسا تے سرکاری مہمان لیکن رہا نہ گیا توحید دے خلاف جملہ سن کے مواد پھر کے میں رہ سکتا ہے حافظ صاحب فرمان لگے میں اولی جے کہ بابا جی اے بزرگاں دی زبان عربی سی اینوں پنجابی سمجھ نہیں آندی عربی بلاؤ جنہوں بابا میرے والوے کیا نا ہاں مولوی جی میں نو عربی نہیں آندی حافظ فرمان لگے میں نے قرآن یاد آگیا ضعف الطالب والمطلوب بلانا والا کمزور ہے جنہوں بلایا جا رہا ہے توجہ فرمائیے بابا عربی نہیں جاندہ تے جنہوں پکار رہا وہ پنجابی نہیں جاندہ تے حافظ فرمان لگے بابا جی پھر انہوں بلاؤ جڑیاں ساریاں زبانہ جاندہ ہے وہ کون ہے اللہ دی ذات سیدہ خولا توجہ سیدہ خولا اچھی کہو اچھی کہندے رہو نہیں تے میں بس کر دیاں گا میں اس بات لمبی کر رہے ہیں میں نے 5-7 سال آنا نہ پوے دوبارہ سیدہ خولا انشاءاللہ 5 سال ہو گئے نہیں ہن میں بابا جی نال وعدہ کر جانا ہن میں ہر سال آونا ہے انشاءاللہ پکی گل ہو گئی پکا فاروق صاحب تے آمین علی مور لائی اللہ انہاں دے سسر نو ساس نو جنت اعلی مقام عطا فرمائے میں لگدا تواڈے پنڈ دے جوائی نے اللہ نے رحمت فرمائے توجہ ہے ماشاءاللہ سنیے غور نال توجہ فرمائیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے اللہ تو تے سوندہ ہی نہیں میرا محبوب تے سو رہا نے آرام فرما رہا نے تو جواب مل گیا ہے اے فرماتے نے میں تے اختیار نہیں رکھدا میرے اللہ تے پکارے ابھی دل لے جے اچھی بھی آواز نہیں ماری اممہ جی ایسا فرما دیا نے واہ میرے اللہ تو کیڑے ویلے سن لی میں کول کھڑی سا میں پاس کھڑی تھی اس نے تجھے کس وقت بلایا میں نے نہیں سنا تو نے عرش پہ سن لیا ہے امی عائشہ زندہ سلامت موجود ہیں پاس موجود ہیں کیڑے ویلے کن لفظاً بولا اممہ جی فرماتے میں نے اس کی بات نہیں سنی میں نے اس کی شکایت دعا پکار نہیں سنی مردے کیسے سنے فوت شدہ کیسے سنے امی عائشہ فرماتی ہے میں پاس کھڑی تھی میں نے اس کی پکار نہیں سنی جبریل آئے فرمایا محبوب جی جاگئے تے دنیا دسیے رب دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات سوندی نہیں اونگ بھی نہیں آندی تھے پیغمبر سو جاندے نے محبوب اٹھئے تے خولن کبیے قانون بدل گیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ذرا کلیاں بے کے پکار کے ویکو تے زئی جواب کے وے اندے واللہ یسمع تحاورکما شیخ موجود ہے تینوں زمانے ایکو ایت اندر قد سمع واللہ یسمعو سامعہ بھی یسمعو بھی کی مانا آج تک سنتا بھی وہی رہا آج سنا بھی اسی نے قیامت تک سارے دیا پکارا کون سنے
سنے گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. جاؤ نا بیت اللہ اللہ سارے نو لے جائے. یا اللہ کرونا نو مکا دے, اللہ کرونا نو مکا دے, اللہ کرونا کو ختم کر دے. یا اللہ سب سے پہلے تو نے کرونا سامری کو لایا تھا, ہمیں پتہ ہے یہ بچھڑے اور گھوڑے کی پوجا کی وجہ سے لگتا ہے. یا اللہ یہ انہی کی وجہ سے ہمیں لگ گیا ہے. یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے. کیوں استاد بچھے دی پوجا کریے تو کرونا لگتا ہے؟ سامری کہندا سی لا مساس, میرے قریب نہ آنا, منو ہاتھ نہ لانا, تو انہوں کرونا ہو جائے گا. بچھڑے کی پوجا پر سامری نو کرونا لگا دے. سب تو پہلے جنہوں کرونا لگا وہ سامری تھا. اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا وہ کہتا میرے کو 6 فٹ پیچھے رہو, 6 فٹ میرے کو پیچھے رہو, نہیں تو آنو جناب کرونا لگ جائے گا. پھر یہ چائنا پہنچا, چائنا سے وہ ایران پہنچا, ایران سے پھر براستہ گوادر پاکستان پہنچا. توجہ ہے پھر. یا اللہ بیت اللہ دے اندر راستے کھول دے. یا اللہ کرونا دی وبا نو ختم کر دے. اللہ مدت ہوئی ہے ہن تو پڑھنا, ہن بابا ہو گیا نا کدی سمسام پڑھیا کنے سال ہو گئے, حج بھی باندھے تو عمرہ بھی باندھے, ہن لمحہ دلاؤندا ہی پڑھنا. اللہ مدت ہوئی ہے اس سے کتے آن منو آندا نہیں نا سناوا, اے نہیں یاد کی تو اللہ مدت ہوئی ہے اس سے کتے آن. اگے پھر جوگی سانگ بنانو جی کردہ, اس تو کیا کہ یہ پتہ نہیں تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کردہ. اس تو کیا کہ یہ تیرا گھر میں کہتا ہوں سنا دے آگے جاٹھ. اللہ راستے کھول دے. بیت اللہ اندر جائیے, جڑی گل میں نو آتی ہے میں تنوں سنان لگا. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے جائیے, ایویں بیت اللہ دروازے تواڈی نظر پوے نا تو تے پتہ کی لکھیا وقال ربکم, وقال ربکم. یہ آیت قرآن وچ پڑھی جاندی سی, سندے سا علماء کول سندے سا, پڑھدے سا, بیان کردے سا. سب تو زیادہ من سکون ہو دعا جدوں بیت اللہ کے دروازے پہلی دفعہ سامنے گیا نا, اس طرح اچانک نظر پئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے میں نے بلاؤ تے صحیح. بیت اللہ کے دروازے پھر وہاں لکھا ہوا ہو تو پھر منگن تو مدد ہے آندہ ہے نا. پھر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. استجب لکم یہ معنی کی بنتا ہے؟ علماء موجود نے, شیخ موجود نے, امام النووی صرف موجود نے, ذرا توجہ فرمائیے. پھر معنی کی بنے گا استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. استجب لکم میں سنتا ہوں, یہ مانا نہیں میں کیا کرتا, میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں, نہیں نہیں باب استفعال ہے, یہ خاصہ بھی کچھ ہوئے گا. کیوں شیخ خاصے اندر طلب, طلب کیا معنی بنے گا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کاش اس کا معنی تم سمجھتے ہوتے, جانتے ہوتے, جس کے اندر تڑپ ہے نا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ, مجھے پکارو. میں تو طلب میں رہتا ہوں, میں تو تڑپ میں رہتا ہوں, میں تو انتظار میں ہوں کب تم بلاؤ. میں تو اس انتظار میں ہوں. استجب لکم, استجب لکم, میں تو اس طلب میں ہوں, چاہت میں ہوں کب کوئی مجھے بلائے, کب کوئی مجھے بلائے. میں تو دینے کے لیے تیار ہوں, کب کوئی بلائے, کب کوئی آئے میرے دروازے پر. تسا رب نے دروازے جا کے ویکھیا نہیں, تسا سجدے اندر کدے پہ کے ویکھیا نہیں, اس کو لو منگ کے کدے ویکھیا نہیں. کی جانے قبروں کی خاک چھاننے والا یہاں توحید کا جام کتنا پیارا ہے. کی جانے گھوڑے کی پوجا کرنے والا, درختوں کی پوجا کرنے والا, جھاڑیوں کی پوجا کرنے والا, ہاڑیوں کی پوجا کرنے والا, برتنوں کی پوجا کرنے والا, آگ کی پوجا کرنے والا, بتوں کی پوجا کرنے والا, قبروں کے سامنے, ملنگوں کے سامنے پکارنے والا. کیا جانے اس آیت دا معنی کیے وقال ربکم
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح. جب پکارا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا میں تے اس انتظار بھی نہیں رہتا کہ تم بتیاں بند کرو تے پونا گھنٹہ دعا کرو تے تاں قبول کراں. فرمایا میں قبول اس تڑپ اندر رہنا، اس تڑپ اندر رہنا، اس چاہت اندر رہنا کہ میرا بندہ کدو میں نے بلائے. میں لمبی چوڑی ہم کافیہ جوڑ دے الفاظ بھی دے انتظار نہیں رہندا. میں تے اتنا سارا کوئی کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں تے لمحہ بھر لمبی دعاؤں کے انتظار میں بھی نہیں رہتا، بس دل دے خلوص نال مینوں بلاؤ تے جتے ہوو تے جویں ہووے اودوں بلاؤ. میں تے دعا سننا بھی ہاں تے قبول بھی فرمانا. سیدہ خولا دی رات میں نواز ماری ہے، ادھی رات ہی مسئلہ حل کیتا ہے، سویر دا بھی انتظار نہیں کیتا. محبوب اٹھو تے خولن کہ وہ اپنے شوہر نو جا کے کہے وہ 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے سٹا مسکیناں نو کھانا کھلا جے نہیں طاقت تے 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے یا غلام آزاد کرے. ماں وہی ہوندی ہے جدے بطن چو بچہ پیدا ہوندا ہے منہ کے نا کہن نال بیوی ماں نہیں بن جاندی، لیکن ایک کفارہ پہ جاندا ہے. کفارہ ادا کرے سا قانون بدل دیتا ہے تے دنیا نو دسن واسطے کہ لوگو رب سندا بھی ہے تے رب قبول بھی فرماندا ہے. سن لیے ساری کائناتیاں دعاواں سو پکاراں سنن والا کون؟ اللہ دی ذات. نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے. وما کان ربک نسیا. رب بولدا ہی نہیں، رب بولدا تے اسلام اندر سیدہ صاحب ہے یا نہیں تے صاحب کیوں ہے؟ کون بولے؟ صاحب کدو سنت بنے ہیں؟ سب تو پہلے کون بھولے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے 2 رکعت پڑھائیاں. راوی نو شک کے نماز زور دیئے یا اثر دیئے نہ 2 نماز جو ہے ایک نماز ہے. آپ نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیرے ہے. آپ اٹھے مسجد نبوی تو باہر تشریف لے گئے. صاحب واپس اندر چاہ مگوئیاں کرنے لگے. یار اس طرح آج نماز حضور نے گھٹ پڑھائی، 2 رکعت پڑھائیاں، لگتا ہے نماز گھٹ ہو گئی ہوگی، کم ہو گئی ہوئے گی. بعد نے کہا یار حضور کہتے بھولنا گئے، انہوں حضور نو یاد کرنا چاہیے، دسنا چاہیے. بعد نے کہا نہیں نماز گھٹ گئی ہونی، دسن دی کیڑی لوڑ، کم گھٹے ہی ہے. نماز گھٹی ہے نا تو گھٹ گئی ہوئے گی، رہن دو. بعض صحابہ نے کیا نہیں دسنا چاہیے. ایک صحابی اٹھیا سیدنا ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایویں حضور بار جا رہے نظر کرتا ہے یا رسول اللہ، ادب کا احترام کا انداز. فرمایا محبوب جی نماز کم ہو گئی یا تسی بول گئے؟ فرمایا نہ میں بولیا نہ نماز کم ہوئی. پھر کون ہے عالم الغیب؟ فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوئی کم نماز، نہیں میں بھولا. یا رسول اللہ پھر 2 رکعت کیوں پڑھائیں؟ پہلے تو 4 پڑھاتے تھے، 2 اثر دیا 2 پڑھائیں. فرمایا 2 پڑھائیں؟ جی یا رسول اللہ. آپ واپس تشریف لے آئے. فرمایا صدق ذوالیدین سچ آندا ہے کہ میں 2 پڑھائیاں؟ جی محبوب جی تساں 2 رکعت پڑھائیاں نے. آپ نے فرمایا پھر اٹھو 2 رکعت پڑھیے جڑی باقی رہ گئیاں نے. وہ مولوی کی آندے نے 2 رکعتاں پڑھا کے بندہ سلام پھر بیٹھے درمیان گل بات ہو جائے نا تو پھر دوبارہ 4 پڑھنیاں پیندیاں. میں کہنے وضو بھی دوبارہ کرنا پینا، دوبارہ وضو کر لو. وضو تو کی اعتبار ہے؟ درمیان گل بات ہوئی، نماز گھٹ گئی یا نہیں گھٹی یا تسی بول گئے؟ فرمایا نہ میں بولیا نہ نماز کام ہوئی. گل بات حضور دی ہو رہی ہے. فرمایا صدق ذوالیدین سچ آندا ہے. جی ہاں محبوب جی تساں 2 پڑھائیاں. فرمایا آؤ پھر 2 رکعت پڑھائی. محبوب نے پھر کنیاں پڑھائیاں؟ بولو 2 رکعت پڑھائیاں. 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے پہلے سجدہ صاحب کیتا ہے، پھر محبوب نے نماز سلام پھیر کے مکمل فرما کے فرمایا میرے صحابہ انسا کما تنسون.
وما کان ربک نسیہ، رب العالمین پیغمبر رحمت علیہ السلام فرمایا میں بھول جاتا ہوں، جب بھول جاؤں نماز میں تے مگروں کہہ دیتا کرو لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، جب امام بھول جائے مگروں کی کہنا ہے لا الہ، اچھی کہو لا الہ، امام بھول جائے تو کی کہنا ہے اے مطلب کہہ دیئے کوئی وڈیرہ بھی غلطی کرے تو پوچھ لیں غلطی صحیح گئی مگروں کی کہنا ہے اللہ اکبر، کی کہنا ہے الحمدللہ۔ مولوی جی بول گئے اے بھی نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں، اللہ اکبر نہیں، بھول جائے مگروں مقتدی کی کہوے۔ جدو حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے تے حضور علیہ السلام نسیان مبارک ہویا ہے تے مگروں کی کہنا ہے، صحابہ نے کی کہنا ہے سبحان اللہ۔ جدو صحابہ نے کیا ہوئے گا مگروں سبحان اللہ تے حضور نو یاد آیا ہوئے گا، نماز مکمل فرمائی تے دسنا کی چاندے سن صحابہ سبحان اللہ دا فلسفہ کیے، سبحان اللہ بھول گئے ہو محبوب جی، بھولن تو پاک، اچھی بولو بھولن تو پاک، سبحان اللہ مگروں کی دستا ہے مولوی مقتدی مگروں کی آندہ ہے سبحان اللہ، اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک مگروں مقتدی آندہ ہے سبحان اللہ۔ بھول گئے ہو آپ، کون نہیں بھولتا بولو سبحان اللہ، اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے هو اللہ الذی۔ آؤ میں اختصار واللے آؤں، تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو جڑے تھکے بیٹھے ہو، ایک دو بندے ہوں دے نار پینڈے چھے۔ او اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ دی ذات کی ہے عالم الغیب اور پیغمبر دی ذات کی ہے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ۔ اللہ دی رحمت توفیق نال جو میں پڑھی جا رہے ہوں قرآن دی آیات نے نال حدیث بخاری پڑھی جا رہے ہوں باتوں نے سمجھائی جا رہے ہوں، اللہ دی ذات کی ہے عالم الغیب والشہادہ، پیغمبر دی ذات کی ہے قرآن قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، لا عالم الغیب پیغمبر دی ذات، اللہ دی ذات، عالم الغیب والشہادہ اللہ دی ذات کیے، ہر چیز تے قادر پیغمبر دی ذات کیے۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ آئیے جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے ایدہ ترجمہ کرنے ہیں انشاءاللہ گھنٹے اندر گل مکانے ہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ قل انی لا املک لکم، قل انی لا املک لکم۔ 29ویں پارے دی آیت مبارکہ ہے، میں دنیا نو پیغام دینا چاہنا جن تک آواز جا رہی ہے، کیجئے ترجمہ، کیجئے ترجمہ، معنی سمجھیے، عقیدہ توحید سمجھیے۔ قل انی لا املک لکم، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا املک لکم، میں تو آڈا مالک نہیں۔ محبوب جی تسی فرما دیو جے تسی نہیں تے پھر اور کوئی بھی نہیں، لا املک لکم۔ قرآن دی فصاحت و بلاغت تو قربان جائیے، لکم لکم لکم، اس کی فساد پر، لکم کی فساد پر اور قربان جائے بلاغت پر، فساد پر، اس کی تفسیر پر، اس میں کون کون داخل ہے، صدیق سے لے کر قیامت تک کوئی انسان اس لکم سے باہر نہیں ہے۔ رب کہتا ہے انی لا املک لکم، محبوب فرما دیجئے اے صدیق تجھ سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے امتی تک میرا پیغام دے دینا کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔
قل انی لا املک لکم. ہن جے ترجمہ کراں تے رات گزر جائے. لا املک لکم اے ابو بکر، لا املک لکم اے عمر، لا املک لکم. قل انی لا املک لکم، نہیں ہوں میں مالک تمہارے نفع و نقصان کا. اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، یہ سمجھ نہ آئے تفصیل اندر جاواں تو صدیق پر ایسا وقت آیا کہ گلے اندر کپڑا پا کے محبوب نو پہلے گسیٹ رہے سن. اتوں صدیق آئے، انہاں محبوب نو چھوڑ دیا، صدیق کو مارنے لگے. پیغمبر سامنے خود ان کو مارا جا رہا ہے. کافر پہلے حضور کو مار رہے تھے. بخاری میں ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو اس شخص کو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. قوم نے، کافروں نے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، صدیق کو مارنا شروع کیا. ادھر پیغمبر پہلے ان کو مارا جا رہا تھا، اب ان کو چھوڑ کے صدیق کو مار رہے. کیا مجھے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھنے سمجھانے کا حق نہیں کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے. پیغمبر کو بچانے صدیق آئے، صدیق کو، مصطفیٰ کو چھوڑ کر صدیق کو مارنا شروع کیا. پیغمبر قریب موجود ہے اور بے ہوشی میں ہے. اب ذرا سمجھو، لا املک لکم، ابو بکر تمہارے نفع نقصان کا میں مالک تو نہیں ہوں. کہہ سکتے یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو بچانے آیا ہوں، یہ مجھے مارنے لگ گئے. یا رسول اللہ انظر علنا واسمع قولنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ مجھے بچائیے. اگر پڑھا ہو تو روایت لائیے، اگر نہیں ہے تو نبیوں میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہے، ساری امتوں میں سے سب سے افضل صدیق اکبر ہے، امتوں میں سب سے بہترین شخص اور نبیوں میں، مخلوق میں سب سے بہترین شخص. دونوں زخمی ہے. قرآن کی آیت پڑھیے، نفع و نقصان کا مالک میرا رب ہے، رب کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں. لا املک لنفسی، محبوب میں اپنے، فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. سیدنا عمر نماز فجر پڑھا رہے ہیں. ابو لولا فرعون نے حملہ کیتا ہے، خنجر مارے، سیدنا عمر گر پڑے. 3 دن کے قریب سیدنا عمر موت و زندگی کی کشمکش میں پڑے ہیں. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. ادھر حجرہ پاک ہے، ادھر سیدنا عمر کا گھر، توجہ، سیدنا عمر کا گھر، ادھر حجرہ مصطفیٰ ہے. اس حجرہ مصطفیٰ میں 2 چاند کی قبر، ایک محمد مصطفیٰ، دوسرے صدیق، 2 قبریں ہیں قریب. مسجد نبوی کی طرف دروازہ عمر کا کھل رہا ہے. پہلے صدیق کا کھلتا تھا، وہ دنیا سے جا چکے. پیغمبر حجرہ پاک میں دفن ہے، روضہ اطہار. ساری دنیا کے قبروں کی مٹی میں محبوب کی قبر کی مٹی پہ قربان کر دوں. محبوب علیہ السلام کا روضہ اطہار، چند میٹر کے فاصلے پر ساتھ صدیق کی قبر موجود. سیدنا عمر مسجد نبوی کے مصلی پہ زخمی ہے، خنجر لگے ہوئے، آتے مبارک بار، دودھ اور شہد ملا کے گرم کر کے پلایا جا رہا ہے. دودھ پیٹ کے راستے بہ رہا ہے. مجھے بتاؤ کون ہے مشکل کشا حاجت روا؟ اگر کوئی سی قبر والے کو پکارنا جائز ہوتا، اللہ کی قسم میرا محمد ساری دنیا سے زیادہ لائق تھا کہ میرے عمر ان کو پکارتے. نہیں پکارا. قل انی لا املک لکم. تو نہ تھک جانا انشاءاللہ، میں 2 گھنٹے تو نہیں تھکتا. قل انی لا املک لکم
یہ سیدنا عمر کی شہادت سے منظر سمجھ نہیں آیا. 40 دن کا مظلوم عثمان، 40 دن کا مظلوم عثمان. کیوں قبر والوں کو حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، نفع نقصان کا مالک کیوں کہتے ہو؟ سیدنا عثمان مظلوم ہے، پانی بند ہے سیدنا عثمان کا. سیدنا عثمان مست اپنے مکان کے چھت پہ چڑھے ہوئے فرمایا بلوائیوں، باغیوں، مصریوں، منافقوں. رسول اللہ رحمت نے خبر دی عثمان منافقوں کا گروہ تو اسے خلافت چھڑوانے جو چاہے گا نہ چھوڑنا. آج عثمان اپنے مکان پہ چھت پہ چڑھے ہوئے فرمایا اے باغیوں، جانتے ہو میں کون عثمان ہوں؟ میں وہ عثمان مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا. کس کو حاجت روا کہتے ہو، کس کو مشکل کشا کہتے ہو؟ مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا. وہ کون تھا جس نے یہودیوں سے کنواں خرید کے وقف کیا؟ میں وہ ہوں عثمان. باغیوں جانتے ہو میں عثمان. پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو میرے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا. اے باغیوں بلوائیوں جانتے ہو میں کون عثمان، جس کے گھر کے باپ یک باندھی گرے، جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ذوالنورین کہتے تھے زمانہ. جس کو جانتے ہو باغیوں میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف کی تھی. آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا. سارے پاکستان کے ولی سیدنا عثمان کے جوتے پر قربان. اگر یہ داتا ہیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے؟ اگر یہ غوث ہیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے؟ اگر عثمان مظلوم ہے سن لیجئے پھر مشکل کشا رب کے سوا کو نہیں، حاجت روا رب کے سوا کو نہیں. عثمان مظلوم ہے، پانی بند ہے 40 دن کا. 40 دن سے عثمان کو آفر آئی ہے عثمان شام کی طرف آ جاؤ، یہاں امن ہے، شام کی طرف آ جاؤ. سیدنا عثمان نے فرمایا وہاں کیوں جاؤں، وہاں کیوں جاؤں اور اس شہر کو کیوں چھوڑوں جس شہر میں میرے محبوب رہے؟ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، مدینے میں خون بھی نہیں بہاؤں گا. میں پوچھتا ہوں قریب ہے روضہ اطہر. عثمان کے گھر کے چھت سے حضور کا حجرہ نظر آتا ہے. چاہیے تھا عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، تم مشکل کشاؤ، تم حاجت رہو. صدیق آج آؤ میری مدد کو. اے عمر آج میری مدد کی ضرورت ہے، میں موجود ہوں. سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے عثمان کے دروازے پہ حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، بچانے کے لیے آئے تھے. لیکن باغی بلوائی اندر داخل ہو گئے، عثمان کو شہید کر دیا. اس حضرت حسن و حسین دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر باغیوں نے شہید کر دیا. عثمان نے کہا نہیں حسن نہیں حسین، مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا، کسی مسلمان کا خون بہ جائے یہ نہیں ہو سکتا. پھر مان لو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ عثمان تو مظلوم ہے. سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ جاتے، علی کے دروازے پہ جاتے ہیں. یہ نماز فجر کا وقت ہے، 17 یا 21 رمضان ہے. نماز فجر کے لیے سحری تناول فرما کے کوفہ کی مسجد میں سیدنا علی نماز فجر پڑھانے جا رہے. راستے میں خارجی قلب النار عبدالرحمن ابن ملجم بدبخت ملعون انسان چھپ کے کھڑا ہے تلوار لے کے. چھپ کے کس سے کھڑا ہے؟ علی سے. تم کہتے ہو یا علی مدد، علی میری مدد کرتے ہیں. یہاں پر شہادت کے بعد یہاں سے میری دعا سن رہے ہیں، یہاں سے مجھے جانتے پہچانتے ہیں. ان کا قاتل راستے میں چھپ کے کھڑا ہے. مجھے بتائیے عالم الغیب کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کو شہید کرنے کے لیے جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اس کی شہادت کے لیے، ان پر قتلانہ حملہ کے لیے یہ ظالم یہ خارجی کھڑا ہے. عبدالرحمن ابن ملجم جب اس موقع سنپایا اس نے یک بار زیر علو تلوار سیدنا علی کی گردن پر ماری. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک جناب پہ سے آہ نکلی. سیدنا علی زمین پہ آئے. عبدالرحمن ابن ملجم دوڑا،
لوگوں نے پکڑ لیا اس کو مار دیا. توجہ فرمائیے سیدنا حسن ابن علی آئے رضی اللہ عنہ, اپنے باپ علی کو اٹھایا, فرمایا ابا جی, فرمایا کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ کہ آگے عبد الرحمن ابن ملجم نے. فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے اکیلے کو مار دینا اور کسی کو میرے قصاص میں نہ مارنا. میں کہنا چاہتا ہوں علی پر تلوار برسائی گئی, مظلوم ہے علی, خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے علی, لیکن مان لو حاجت روا مشکل کشا کون؟ میرے اللہ کی ذات. قل انی لا املک لکم. چاہے 1 مہینہ می عائشہ روتی رہی, مدینہ طیبہ منافقوں نے الزام لگایا, انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. امی عائشہ مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں. پیغمبر مشکل کشا, حاجت روا نہیں. نفع نقصان کا مالک کون؟ سارے حقائق کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. سمجھنا ہے تو 72 لاشوں کی طرف لے جاتا ہوں. توجہ ہے, آؤ 72 لاشوں کی طرف کربلا چلتے ہیں. کہتے ہو 72 تن شہید ہوئے, پانی بند ہو گیا سیدنا حسین ابن علی کا. علی اصغر اپنے بچے کو اٹھایا, چھوٹا سا بچہ, اس کو اٹھایا اور سامنے کوفیوں کے لائے. فرمایا اس کے لیے پانی چاہیے. ادھر سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار اترا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے گردن سے تیر کھینچا. خون کا فوارہ ہاتھ پہ آیا اور اس طرح اوپر پھینکا, نیچے گرا. آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اے اللہ اپنے بندے حسین کو صبر کی توفیق عطا فرما. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سارے واقعات بیان کرتے ہو, پھر کیوں کہتے ہو حاجت روا مشکل کشا؟ کربلا کا شہید کس بات کی دلیل ہے؟ قل انی لا املک لکم. کہہ سکتے سن یا رسول اللہ من بچاؤ. ایک مولوی نے کہا اب تو مر گیا ہے, ذکر چلو کر دینے. کہندے ہوندے سی کربلا دے میدان اندر باہر ویکھیا ایک برقع پوش خاتون میدان کرب و بلا صاف کر رہی ہے. توجہ ہے, ایک برقع پوش خاتون باہر میدان کرب و بلا صاف کر رہی ہے. آگے ایک بچہ آیا, پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہاری دادی فاطمہ الزہرا, میدان کرب و بلا صاف کرنے آئی ہوں تاکہ کل میرے بچوں نے ذبح ہونا ہے, ان کے کنکر نہ پھنس جائیں زخموں میں. میں نے کہا فاطمہ آتی تشریف لاتی تو بچانے آتی. قل انی لا املک لکم. جھوٹ بولا ہے تم نے, غلط بیانی کی ہے تم نے, سچ اللہ نے مسلک اہل حدیث کو بخشا ہے. قل انی لا املک لکم پر میں ساری رات باس کرتا رہوں, پیغمبر کے دکھ و مصائب بیان کرتا رہوں, پیغمبر کی تکالیف بیان کرتا رہوں, طائف کے سفر کو بیان کرتا رہوں, طائف کے زخموں کو بیان کرتا رہوں, صحیح البخاری کی وہ گندی اوجری جو اونٹ کی آپ پر پھینکی گئی اس کو بیان کرتا رہوں, ہجرت کے سفر کو بیان کروں. پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ مشکل کشا ہجرت نہیں کیا کرتے, حاجت روا ہجرت نہیں کیا کرتے. جن کی بیٹی ہجرت کرے, جن کے داماد ہجرت کرے, جن کی اصحاب ہجرت کرے, شان عزت عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, اس کا انکار تو کفر ہے. لیکن یہ رب کی شان و صفات میں میرا پیغمبر شریک نہیں ہے. میں بیان کر سکتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کا سفر ہجرت. کیا تم مانتے نہیں ہو قرآن کی اس آیت کو؟ الا تنصروا وقد نصرہ اللہ. پتہ نہیں میرا انہوں چھوڑا نو دل کیوں نہیں کر رہا. ویسے تو انہیں اجازت ہے جانا چاہو تسی جا سکتے ہو, میں آج اتھے ہی آئیں انشاءاللہ. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ان اللہ مانا پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو بکر کو ساتھ لے کے چھپ چھپا کے غار ثور میں پہنچ گئے. باہر کافر تلاش کردے آ گئے. جدوں ویکھیا کہ قریب آ گئے نے سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں تھوڑا جہا نیواں ہو کے ویکھن گا سر نظر آ جانا ہے. فرمایا ابو بکر کیوں ٹینشن لینا ہے, کیوں پریشان ہونا ہے, حاجت روا بھی میں, مشکل کشا بھی میں, نفع نقصان دا مالک بھی میں, قیامت تک بگڑی بنان والا میں, اولادہ دیون والا میں, دیاں دین والا میں, سارے کو اختیارات میرے کول, کیوں پریشان ہونا ہے. اگر یہ فرمایا تو تسی کوئی حوالہ پیش کرو. سانو تے نظر آیا لا تحزن ان اللہ مانا, اے ابو بکر غم نہ کر, ساڑھے دعا نال کوڑے, ما ظنک یا ابا بکر بیسنین اللہ ثالث و مات, کہ تیرا خیال انہوں دو دے بارے جن کے ذات تیسرا کون, اللہ کی ذات لا تحزن ان اللہ مانا. پھر پیغمبر علیہ السلام سارا سفر ہجرت پڑھو, پھر آپ دا قبا پہنچنا پڑھو, پھر آپ دا انصار کول پہنچنا پڑھو, پھر آپ دی مدینے دی مشکلات, غزوہ تبوک دی مشکلات پڑھو, غزوہ احد دی مشکلات پڑھو, غزوہ بدر دی مشکلات پڑھو, سجدوں میں گرنا, سیدنا صدیق دا آنا, محبوب جی چادر تو گر گئی ہے, محبوب دے سجدے رو رو گے. فرمایا محبوب جی اٹھو, اللہ تو پریشان نہیں کرے گا. یہ سارے دلائل, یہ ساری سیرت کس بات کی دلیل ہے؟ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. محبوب فرما دیجئے میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں, اللہ ہر چیز دا مالک ہے. پیغمبر نفع نقصان دے مالک نہیں, اللہ دی ذات, نبی دی ذات, ہاں تھوڑی پاس ہو گئی, اللہ دی ذات, نبی دی ذات. 2 گھنٹے ہون والے نے 3 منٹ رہ گئے. اللہ دی ذات, نبی دی ذات, ذرا مل کے کلو پیار نہ تھوڑی جان خلاصی ہون لگی. اللہ دی ذات, نبی دی ذات, اللہ دی ذات, نبی دی ذات. لیکن ہن میں دوجی تقریر دسا شروع کرن لگا. اللہ دی بات, نبی دی بات ایک کے, دعا دی ذات ایک نہیں, اللہ دی ذات, نبی دی ذات. اچھی بول سو دے گل بن سی, اچھی بول سو دے 2 گھنٹے اور شروع. اللہ دی ذات, نبی دی ذات, مل کے بولو, جڑے ستے ہو بھی بولو اللہ دی ذات, نبی دی ذات. لیکن اللہ دی بات, نبی دی بات ایک, ذات ایک نہیں, بات ایک. جڑا ذات نو ایک مننے وہ مسلمان نہیں, جڑا بات اندر فرق کرے, جڑا بات اندر فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں. اللہ دی ذات, نبی دی ذات ایک نہیں, لیکن اللہ دی بات, نبی دی بات ایک کہ تسی کہو گے معترض اعتراض کر سکتا ہے, سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جی اللہ اور رسول دی ذات ایک نہیں, پھر بات کیوں ایک ہو گئی؟ ذات ایک نہیں, بات ایک کہ ایک ہون دی دلیل کی یہ بات. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. لا فرماتے ہیں میری اور میرے نبی دی بات ایک ہے, یا اللہ ایک کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. میرے اور میرے نبی کی بات ایک ہے, ذات ایک نہیں, بات ایک ہے. جو ذات نو ایک تو انہوں کو نہیں سمجھا, ایک جڑا ایک نو ڈوں کر جانے ہو کافر تے مشرک. ذات ایک نہیں, بات ایک ہے. جو ذات میں فرق نہ کرے وہ مسلمان نہیں, اور جو بات کو ایک نہ جانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. بات اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہے. انشاءاللہ جب دوبارہ آئے تو بات ایک ہونے پر دلائل عرض کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فوتگی کی تیسرے دن دعا اور درس قرآن, یہ کل ہے, یہ کل کی دوسری طریقہ ہے.
کان باوی ایس پاسے پھاڑ لو تو باوی ایس پاسے پھاڑ لو. گل ایک کوئی ہے، ایک ہے ایک ہے. عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز، ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، رہنا بھی جائز ہے تے کھانا بھی جائز ہے. تو دے برتن سونے چاندی دے نہ ہون، بھارت پکیزگی دا خیال رکھن تے ٹھیک ہے. سونے چاندی دے برتن ساڑھے لئے آرام نے نا. مرحوم کے لیے دعا کون سی کرنی ہے؟ جب تعزیت کے لیے جائیں ان اللہ ما خذ ولو مات وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتعصب. باقی اس میت کے لیے کوئی دعا بھی مخصوص نہیں ہے. الفاظ جو بھی دعا غفر للمیت کہہ دیں گے آپ کی میت کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. باقی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. جو 70 پوڑی پہ ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بدی دعا ہے نا. یہ تو کوئی پہلے دسنا روکا ہی آدھا ایس تقریر میری تحریر نو سامنے رکھ کے تقریر کرائے. ان من کی پتہ ان دوبارہ ہی ہو سکتی. بھائی فاروق یونس صاحب ان کے لیے دعا کہا گیا کہ ان کی ساس اور سسر فوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. دعا کے لیے. باقی میری نظر جو ہے نا وہ اب اینک کی محتاج ہے، کیونکہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. اسی تو اینک تو بغیر ویکھ بھی نہیں سکتے بھائی. اس واسطے وہ میں باریک لکھوا نہیں پڑھ سکتا. کوئی رکا کسی کو ضروری ہے تو میں دس دو تو میں دادا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں. دعا کر دیں. یہ موٹا لکھا ہوا ہے. کیا اہل حدیث کے سٹیج پر یہ آدھا فلانا مولوی سارے مولوی آ جاتے ہیں؟ ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ عقیل بنو ہاشم کی وراثت بیچ کر کھا گیا؟ میرے علم میں کوئی نہیں آگیا. اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں، باقی کسی کو گندم سٹاک کر کے بعد میں مہنگی کر کے فروخت کرنا جائز. جس کی منڈی میں قلت ہو چیز کی اس کو روکنا یہ منع ہے. بعض دفعہ چیز بندہ لے لیتا ہے، منڈی میں آٹا عام ہے، ہر چیز عام ہے، مل رہی ہے، مہنگی سستی جو بھی ریٹ ہے وہ مل رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں کہ فلاں مہینے میں مہنگی ہو جاتی ہے، کچھ چند روپے بڑھ جائے گی، تو یہ جائز ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کسی چیز کی قلت ہو اور اس کو چھپا لینا، مافیا پورا چھپا لے تاکہ مارکیٹ میں اضافہ ہو اور میں پھر باہر نکالوں، لوگ تنگ ہوں، پریشان ہوں، یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اس یہ حرام ہے. عام چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے، کسی مہینے میں کوئی 150 بڑھ جاتی ہے کچھ جنس، تو اس کو روک لینا کہ فلاں مہینے میں بیچوں گا، ریٹ چڑھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تجارت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چیز بھی رکھ لے جس کی بازار میں قلت نہ ہو، لوگ تنگ نہ ہو. کھانے کی کوئی چیز ایسی ہے کہ تنگی ہے، لوگ پریشان در بدر پھر رہے ہیں اور وہ اندر رکھ کے روک کے ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ منع ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے عزیز عبد الرحمن کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ اس کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے. اللہ ان کی قبر کو تعداد نگاہ وسیع فرما دے. اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے. اپنے پیاروں کا ساتھ و سنگت نصیب کر دے. اللہ اس کے والدین کو، بھائیوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما اور صبر کا بہترین پھل اور نعمت عطا فرما. یا اللہ بھائی فاروق صاحب، اللہ ان کے سسر کو، ساس کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے دل کی اس نیک تمنا چاہت کو، دعا کو قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. جو مقروض ان کر سے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ اس اتباع میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے. جن ساتھیوں نے انتظام کیا، خرچ کیا، آپ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں دے دے. ان کو وافر رزق حلال عطا کر دے. رزق حرام سے محفوظ فرما. اللہ اس علاقے میں
توحید و سنت کو عام کر دے اور غالب کر دے، لوگوں کے دلوں میں توحید و سنت کی محبت پیدا فرما دے، لوگوں کو توحید کے فہم کے لیے ان کی شرح صدر کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔